نفرت کو پیدا کر دے. حضرت مولانا جلال صاحب نے ہمیں یہ راہ دکھائی خدمت خلق کی. یہ مت دیکھو ہندو ہے کہ مسلمان ہے، یہ مت دیکھو کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے، یہ مت دیکھو کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مدد کر، آسمان پر رہنے والا خدا تیری مدد کرے. اور اگر تو نے مدد کرتے وقت یہ دیکھ لیا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، تو دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جس پر مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ عمل کرتے کرتے دنیا کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ. سارے انسان چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سارے انسان اللہ کے گھر والے ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں میرے گھر والوں کو کوئی پریشان کرے گا مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بھائی. سارے انسان خدا کے گھر والے ہیں. اگر کسی انسان کو کوئی پریشان کرے تو یقیناً خدا کا غضب بھڑکے گا اور پریشان کرنے والا کیفر کردار کو پہنچے گا، خدا کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی طے کریں کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری کانسٹیٹوئنسی میں اگر کوئی پریشان حال ہمیں دکھائی دے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے اور مذہب سے اوپر اٹھ کر اس کی مدد کریں گے. تیسری خوبی مولانا جلال صاحب. میں یہ خوبیاں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں. مجھے بیان کا کوئی شوق نہیں ہے. کیوں بھائی عمل کرو گے؟ تیسری خوبی مولانا کی، مولانا نے اپنی پوری زندگی گزار دی ایک تیسری خوبی کے ساتھ. وہ یہ کہ آپ نے پورے اس پردیش میں قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی. آپ گاؤں گاؤں گئے، دیہات دیہات گئے، چھوٹے چھوٹے جلسے کیے، بڑے بڑے جلسے کیے اور یہ کہا ہندو مسلم بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں اور ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے. یہ قومی یکجہتی کا پیغام، یہ یاد رکھو، یہ جمعیت کا پیغام نہیں ہے، یہ صرف مولانا جلال کا پیغام نہیں ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے جس کی سب سے پہلے دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج اس دیش میں نفرت پھیلانے والی کچھ طاقتیں ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے ہمارے دلوں کو بانٹنا چاہتی ہیں. مولانا جلال ایسی طاقتوں کو ناکام بنا کر کے قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرتے تھے. اور یاد رکھو آج آپ کے اس اسٹیج پر جو منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں یہ مولانا کی محنت کا بہترین نتیجہ ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرو. جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اتحاد کی دعوت دو. یہ ملک جب متحد تھا اور یہاں پر مذہب کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا تو ملک ترقی کر رہا تھا اور ہر طرح سے آگے بڑھ رہا تھا. اور جب نفرت کے پیغام کو پھیلانے والوں نے اس دیش کے رہنے والوں کے دلوں کو بانٹنے کا کام کیا ہے، دیش آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آ رہا ہے. دیش ترقی کی راہ پر چلنے کے بجائے نیچے اور پیچھے لوٹ رہا ہے. کیوں؟ دیش ترقی کرے گا تو پیار اور محبت سے کرے گا. نفرت سے ترقی کے راستوں کو اختیار کرنا ناممکن ہے. ہم آج نعرہ لگاتے ہیں، مولانا جلال صاحب کے تعزیت کے لیے منعقد ہونے والے اسٹیج سے آؤ ہم نعرہ لگائیں کہ نفرت کامیاب نہیں ہوگی، پیار و محبت عام ہوگا اور یہ دیش پیار و محبت کے بینر تلے ترقی کرے گا. اور نفرت پھیلانے والے ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہوں گے. آخری چیز میرے دوستوں اور ساتھیوں، مولانا کی ایک آخری خوبی، اور میں دل
میرا دکھ رہا ہے مگر میں کہتا ہوں، ایک آخری خوبی، اور آخری خوبی اس مرد قلندر میں یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کو تواضع اور انکساری سے بھر دیا تھا۔ تواضع اور انکساری جو ان کے اندر تھی، وہ میں آج کے معاف کریں میں بھی شامل ہوں اس میں آج کے علماء میں وہ تواضع اور انکساری نہیں دیکھتا۔ مجھ جیسے شخص سے جو میں ان کی اولاد کے برابر، وہ جس طرح پیش آتے تھے میں اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آقا کہتے ہیں جس نے اللہ کے لیے اپنے دل میں تواضع اور انکساری کو پیدا کیا، اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی سے واہ واہ سننے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اور اس